السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عزیز اور پروگرام ہے اوپینین۔ ناظرین، آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسلم غوری صاحب۔ اسلم غوری صاحب سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے، JUI کے، اور ابھی تازہ ترین ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں، اپنی پارٹی کے مرکزی ترجمان کی حیثیت سے وہ اب کام کریں گے۔ اس حوالے سے وہ ان کی کیا ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے اور وہ کس طرح ان معاملات کو دیکھیں گے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، مبارک ہو آپ کو نیا عہدہ آپ کی جماعت نے دیا اور مرکزی حیثیت میں اب آپ آ گئے ہیں، پہلے تو آپ صوبائی حیثیت میں کام کر رہے تھے۔ یہ ترجمان کے بعد اب آپ کی ذمہ داریاں کس طرح بڑھ گئی ہیں؟ کیا آپ کو کراچی اور لاہور، اسلام آباد سب دیکھنا ہے یا آپ مخصوص علاقے میں؟ دیکھیے، جو سیکٹری انفارمیشن ہوتا ہے وہ پارٹی کا چہرہ ہوتا ہے۔ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اجلاسات میں کیا ہو رہا ہے، میڈیا ہر جگہ تو نہیں ہوتا۔ جو اس نے بولنا ہے، اس کی زبان سے جو لفظ نکلنا ہے، جو اس نے میڈیا پہ بات کرنی ہے، وہ سب کو سب یہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام نے، ہمارے قائدین نے، مرکزی مجلس شورا نے اس دن بڑا، میں تو خود حیران ہوں، میں اتنا لائق تو نہیں تھا، اتنی بڑی ذمہ داری میرے پہ ڈالی ہے اور کیا بڑوں نے کیا سوچا ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم اپنا ایک جو ہمارا اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک چل رہا ہے، سوشل میڈیا کو ہم اپنا ایک اس میں لا رہے ہیں، فارم میں لا رہے ہیں، اسی طرح جس میں ٹویٹر ہے، جس میں جناب فیس بک ہے، اور جس میں دوسرے ہمارے ذرائع جتنے بھی ہیں آپ کے واٹس ایپ وغیرہ، وہ سارے ہم ایک پورے کا پورا ایک اس میں لا رہے ہیں، دھارے میں لا رہے ہیں لسٹ۔ اس میں جہاں سے ہوگا ہم ایک ہی چیز، اگر کراچی سے چلے گی تو وہ اسلام آباد پہنچ جائے گی اور سارا ایک سسٹم بن جائے گا۔ اس طرح ہم ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں یا اخبارات ہیں، ان سے بھی ہم رابطے کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں روابط کو بہتر کرنے کی، جو اس سے قبل شاید ہم نہ کر سکے ہوں۔ جہاں جہاں کوتاہی ہوئی ہو ہم اس کو ذرا ٹھیک کرنے کی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال صحافیوں سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں صوبہ سندھ میں بھی 3-4 سال سیکٹری اطلاعات رہا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں چونکہ حافظ حسین صاحب مستقل بیمار بھی تھے اور وہ 1.5-2 سال سے ڈائلسس پہ ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ تو اس دوران میں ان کی وفات، جب وہ سیکٹری اطلاعات تھے، اس دوران میں ہمارے 7 سالہ ہوا پشاور میں، تو اس کا بھی جو میڈیا سیل بنا تھا اس کا چیئرمین میں تھا۔ پھر ابھی جو آزادی مارچ ہوا اس کا بھی میڈیا سیل کا چیئرمین میں تھا، میں ہی دیکھ رہا تھا اس سارے سلسلے کو۔ تو الحمدللہ سارے صحافی بھی جانتے ہیں، رابطے میں بھی ہیں، اب جیسے پرانے ساتھی۔ اچھا، حافظ حسین صاحب اتنے پرانے سینئر رہنما ہیں JUI کے، کیا ایسا ہوا کہ ان کو پارٹی نے ہٹانے پہ مجبور ہو گئی پارٹی؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو ترجمان ہوتا ہے نا، وہ پارٹی کا چہرہ ہوتا ہے، اس کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ پارٹی بول رہی ہوتی ہے۔ حافظ صاحب نے 2-4 ٹی وی شوز میں کوئی اپنے ذاتی باتیں ایسی کر دیں گے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا بیانیہ وہ نہیں تھا، پارٹی کا وہ جو ہم نے لائن دی ہے یا پارٹی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف تھا۔ اس لیے پھر جہاں ہماری شورا میں مطلب ایک آدھ غلطی تو ہو جاتی ہے، بالکل ایکسٹریم پوزیشن میں ان کو ہٹا دیا گیا۔ دو تین پروگراموں میں کنٹینیو انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے کہا بھی تو پھر انہوں نے یہ خود کہا ٹویٹر پہ اور ہر جگہ پہ، انہوں نے خود کہا کہ میں یہ عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن ہماری مرکزی مجلس شورا ہماری 60 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، چونکہ اس طرح کی چیزیں پھر شورا میں آتی ہیں۔ تو شورا کا اجلاس ہوا تھا، تو اس میں بیٹھ کے پھر ساری شورا نے بحث ہوئی، اور بحث کے بعد یہ کہا کہ ہم اس کی انکوائری کریں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا انہوں نے۔ اچھا، پارٹی میں انٹیکٹ ہیں وہ ابھی؟ جی، پارٹی کے تمام باقی ذمہ داری ان کے پاس ہیں، مثلا وہ صوبائی عمومی کے رکن ہیں، مرکزی عمومی کے رکن ہیں، صرف مجلس عاملہ سے ان کو علیحدہ سیکٹری اطلاعات کے شعبے سے ان کو معطل کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں اختلاف رائے ہوا تو یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ شروع ہو گئی، اس طرح کی شورا میں 60 آدمی، ڈکٹیٹر تو ایک آدمی ہوتا ہے نا، مجلس شورا ہے اور چاروں صوبوں سے اس میں لوگ ہیں، 60 کے قریب، 60 سے اوپر لوگ ہیں، اور وہ سب نئے متفقہ تھا، اور پھر ان کو نکالا نہیں ہے، معطل کیا گیا ان کے عہدے سے۔ اچھا، ایک پرابلم یہ ہے اس پاکستان میں، ہماری سیاست میں، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، سماجی تنظیمیں ہوں، اس میں ان کے جو رہنما ہیں، ان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، ان کی فائلیں ہوتی ہیں خفیہ والوں کے پاس۔ تو یہ خفیہ والوں کی کوئی فائل کا نتیجہ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، ہماری جماعت میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارا بیانیہ تو کسی خفیہ کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا نا ہم ان سے۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے، خفیہ والے تو وہ فائلیں دکھا کر کہتے ہیں کہ اب آپ یہ کہیے ورنہ یہ فائل ہے۔ حافظ صاحب اتنے پرانے اور سینئر آدمی ہیں اور زندگی گزری ہے، میرے ساتھ بھی ان کی پوری زندگی، ہم طلباء دور سے اکٹھے رہے ہیں، اور میرے ساتھ بہت ان کے قریبی فیملی ٹرمز رہے ہیں کہ ان کے بچے بھی میرے گھر آنا اور ہمارا بھی جانا بڑا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹائپ کے آدمی ہوں گے کسی بھی زندگی کسی بھی سطح پہ۔ کوئی فائل کا معاملہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، الحمدللہ کوئی فائل آپ کو کبھی کوئی خفیہ والے دکھائیں اور کہیں گے آپ نے یہ کہنا ہے، آپ کہیں گے؟ نہیں، ایسی چیز الحمدللہ نہیں ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔
وہ بھی بندہ دیکھ کے کہتے ہیں کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا کہنا ہے، وہ ہمارے تک نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کی پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے اور جو سیاست ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کا الیکشن، جو وہاں کی نمائندہ تنظیمیں تھیں، نمائندہ جماعتیں تھیں، ماضی میں رہی ہیں، 2 دفعہ ان کو وزارت اعلیٰ وہاں پہ ان کے پاس رہی، دونوں ہار گئیں، دونوں آؤٹ آف گیم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اس لیے وہاں پہ کامیاب ہوئی یا زیادہ نشستیں لے سکی کہ وہ چونکہ مرکزی حکومت میں وہ وفاقی حکومت میں وہ ہے، اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ 2 چیزیں، ایک تو وفاقی حکومت کا پریشر تھا، آپ کو پتا ہے کہ علی امین گنڈاپور پہلے دن سے آخر تک وہاں رہے ہیں، زلفی بخاری رہے ہیں، اس طرح اور بھی منسٹر ہیں وہاں، انہوں نے کہا، خود عمران خان صاحب خود تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے وہاں جا کے اس کو عمومی طور پر صوبہ بنانے کا اعلان کیا، تو یہ بھی پری پول ریگنگ میں آ جاتا ہے۔ اور ایسے ٹائم پہ کیا تھا، پھر علی امین گنڈاپور کے پاس اختیار ہے، شاید ابھی تک میڈیا پہ وہ نہیں آیا، کہ وہ جتنے بھی وہاں پر سرکاری افسر ہیں بڑے، ان سب کی اے سی آر وہ لکھتے ہیں، ان پہ لکھنی ہے، تو وہ آپ سمجھتے ہیں جو اے سی آر لکھتا ہے اس کا کیا پریشر ہوتا ہے؟ نہیں، اے سی آر لکھنے کا اختیار منسٹر کے پاس تو نہیں ہوتا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹر کے پاس ہوتا ہے، ڈی جی کے پاس ہوتا ہے۔ چونکہ یہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں کے اپنی مخصوص صورتحال ہے نا وہاں کے، اس کے نہیں، دیکھیے یہ جو اے سی آر لکھنے کا معاملہ ہے یہ ڈپارٹمنٹل ہوتا ہے، اس کا جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ لکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کو اشارہ کریں کہ اس کی اے سی آر خراب کر دو، اے سی آر صحیح کر دو، یہ الگ، وہ پھر ان کے پاس آ جاتا ہے نا، آگے یہی دیکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا عملاً ایسا نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بتائیے آپ کہ یہ پاکستان میں یہ سیاست ہو رہی ہے کہ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ، ابھی الیکشن ہوا ہے اس میں بھی یہ رزلٹ آیا، اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ آ گئے، جیت گئے، آپ یہ تعصب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اب یہ سیاست اسی طرح آگے بڑھے گی، اگلا الیکشن بھی ایسی ہوگا؟ اصل تو ہم نے پی ڈی ایم کا جو پچھلا اجلاس ہوا تھا اس میں ہم نے یہی کہا کہ ہم یہ آج دیکھیں اس حکومت کو گرا تو دیتے ہیں اور وہ اس کو گرانا تو مشکل نہیں ہے، لیکن یہ گرانے کے بعد پھر کیا یہی ہوگا جو آج ہوا ہے؟ پھر ہم اس طرح تو کیوں نہ ہم پہلے اسی پہ بیٹھ کے بات کر لیں کہ اس کے بعد جو الیکشن ہو اس کی اصلاحات کے بارے میں ہم آپس میں تو ایک معاملہ طے کر لیں کہ جو آئندہ الیکشن ہو وہ کیسا ہو اور کس طرح اس کے لیے کیا کیا اصلاحات کیے جائے، الیکشن کمیشن کو کیا اختیارات دیا جائے یا کیا ساری چیزیں، کیونکہ حکومت تو 2.5 سال ہو گئے، اس پہ کوئی انہوں نے اپنا قدم نہیں اٹھایا۔ اچھا، اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے، مریم نواز کے انٹرویو کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ مریم نواز نے اپنے انٹرویو میں جو بات کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا ہم ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو تبدیلیاں لاتے ہیں، تو اب یہ مجھے بتائیے کہ پھر آپ انہی سے بات کر رہے ہیں، پھر اسی وہ کیا مصرع ہے کہ پھر اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، تو پھر آپ تبدیلی کی بات کہاں رہ گئی، پھر چینج کی بات کہاں، انقلاب کی بات کہاں رہ گئی؟ دیکھیے میری بات سنیں آپ، بات یہ ہے کہ اس حکومت سے تو ہم بات کرنا نہیں چاہتے، پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو حکومت کو پپٹ سمجھتے ہیں، بے اختیار سمجھتے ہیں، خود وزیر اعظم کہتا ہے جو مجھے ٹیم دی گئی وہ نالائقوں کی ٹیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ یہ کہا جاتا ہے یہ کہ جنہوں نے ان کو ہم پہ مسلط کیا، دیکھو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو ہمیں مسلط کیا تو پھر پاورفل تو نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے انہی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا کے ہمیں بٹھا دیں؟ نہ بالکل نہیں، ہم نے کہا نا کہ ہم الیکشن کے بارے میں باقاعدہ صاف اور شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بٹھا دیں یا ہمیں لے آئے، وہ تو ان کی مرضی ہوگی نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے، کہیں بھی کسی سٹیج پہ نہیں کہہ رہے، ہم صرف اور کیسے کہا جائے؟ وہ انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی ہم پی ڈی ایم کی سطح پہ مذاکرات اگر ہوئے تو پی ڈی ایم کی سطح پہ ہوں گے، کوئی پارٹی انڈیویجول نہیں کرے گی، یہ میں بات کو بتاؤں، آج اجلاس ہو رہا ہے اس میں فیصلے مشورے آ جائیں گے، فیصلے آ جائیں گے۔ نہیں تو ایک تاثر اسلم غوری صاحب، اس میں یہ نہیں بنتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں ہٹا کے ہمیں بٹھائیے، پہلے تو ان کو ہٹائیے پھر ہمیں موقع دیجیے، یہی بات تو کر رہے ہیں آپ؟ صاف اور شفاف۔ اچھا چلیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دیجیے، یہ تو کہا نا جمہوری آئندہ، ان کو تو ہم ہٹانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ ہم ان سے کیا اٹھوائیں گے، یہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک خادم رضوی آ جاتا ہے 3 دن کے لیے پورا راولپنڈی ڈویژن بند کر دیتے ہیں، ان کے پاس کیا تھا؟ وہ تو کوئی لاتا ہے نا، خادم رضوی کو خود تو نہیں آتا نا خادم رضوی، وہ ایک مقصد تو ان کا ٹھیک تھا، جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے مقصد ان کا بڑا تھا، بلایا گیا یا آئے گئے جو بھی کرا تھا، مقصد تو کوئی نہ کوئی رکھا جاتا ہے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کی تو یہ سارا سلسلہ، یہ تو خیر اپنی ہر کسی کی رائے ہے، لیکن بہرحال ان کے اوپر جو شیلنگ بھی ہوئی، ربڑ کی گولیاں بھی ماری گئی، یہ علیحدہ کہانی ہے، یہ بھی زیادتی والی بات ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے نا،
تو جس کے پاس پاور ہے اس سے مانگیں گے نا. مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں اس پہ زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ جو آپ بات تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پاور ہے اس سے مانگیں گے. اور اس سے ہم کو یہ نہیں ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم جو اس وقت آئینی اصلاحات، مطلب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اس لیے نہیں، یہ بات آئینی اصلاحات ہم جو کرنے جا رہے ہیں، آئینی اصلاحات جو ہم کرنے جا رہے ہیں نا، وہ سب کے سب جو ہم پاورفل طاقت سے بات کریں گے کہ بھائی یہ جو ہے معاملہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اور یہ بھی اگر ہوا اس سٹیج پہ، یہ ان کی سوچ ہے نا مریم بی بی، میں نے جو اگر ہوا ایسا کچھ بھی ہوا تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم. اچھا پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. ایک بات، وہ ایک پارٹی کی لیڈر ہے، میں ان کی سوچ کی میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں. صحیح، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی پارٹی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ کتنی طاقت ہے ان موجودہ سیاستدانوں میں کھڑے رہنے کی اپنی بات پر، کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک موقف ایسا آیا کہ جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اختلاف کیا نواز شریف کی رائے سے، اور وہ ایسے وقت پہ کیا کہ جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے والے تھے. شاید ان کو کسی نے آسرا دیا تھا کہ آپ اس طرح کی بات کریں تو ہم آپ کو الیکشن میں اچھی پوزیشن دلوا دیں گے، اور یہ بات ہوئی بھی، اور یہ اس کا ایک کلپ جو ہے وہ کل میڈیا پہ چلا بھی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ پوزیشن ہے تو اس پی ڈی ایم سے آپ کیا مفادات حاصل کر سکتے ہیں، کیا اس کے نتائج لے سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے دھرنا کیا تھا گزشتہ برس یہاں پر اسلام آباد میں، اور وہ ساری پارٹیاں جو بڑی بڑی باتیں کرتی تھیں وہ اپنے اپنے مفادات لے کے ایک طرف ہو گئیں. اب آپ کی یعنی جے یو آئی کتنی طاقتور ہے اپنی بات پر کھڑے ہونے کی کہ پی ڈی ایم کو وہ مضبوط رکھے گی؟ انشاءاللہ پی ڈی ایم مضبوط ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی لفظ کہوں یا آپ کہیں، کوئی بھی کہنا، اس کے دو معائنے ہوتے ہیں. آپ اس کو کسی طرف بھی لے جائیں. آپ دیکھیں مریم نے بات کی تو اس کو معائنے اپنے انداز میں پہنائیں گے، بلاول صاحب نے اگر کوئی بات کی تو اس کو معائنے اپنے انداز میں بنائیں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح کی صورتیں میڈیا میں بھی ہیں. مولانا مطمئن ہے، حالانکہ وہ مولانا گزشتہ بار یعنی جب اسلام آباد دھرنا ہوا، آزادی مارچ ہوئی آپ کی، اس وقت مولانا کسی جماعت سے مطمئن نہیں تھے، اب مطمئن ہے. اس وقت صورتحال میں بتاؤں، اس وقت کی صورتحال تو کلیئر کر دوں، یہ ایک غلط فہمی آتی ہے. ہم اس وقت ہمیں یہ انصاف پارٹیوں نے کہا تھا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم تیار تھے، ہم نے کہا کہ آپ صرف اخلاقی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور اخلاقی تو آخری ٹائم تک وہ اسٹیج پہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. آخری وقت تک اس اسٹیج پہ ہمارے ساتھ ڈیلی آتے بھی تھے، تقریر بھی کرتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے بھی تھے. تو آخری ٹائم تک وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، آخری ٹائم تک وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، ہمارے ساتھ جلسوں میں شریک بھی ہوئے ہیں. ہماری جو اس وقت کمیٹی بنی تھی اس کا حصہ بھی رہے ہیں، ڈیسیژن بھی اس کمیٹی نے کیے، مذاکرات بھی جو شجاعت وغیرہ سے وہ کمیٹی کو اعتماد میں لے کیا، تو وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ انہوں نے پارٹیسپیشن اس انداز میں نہیں کی، اپنے کارکنوں کو نہیں لا سکے، اس لیے کہ ان کی تیاری نہیں تھی. یہ انہوں نے کہا بھی تھا. آپ دیکھیں پورے سندھ میں پیپلز پارٹی نے ہماری ریلی کی ویلکم کیا، جگہ جگہ پر ریلی کے شوقہ پہ پھول بھی پھینکے. اس طرح جب پنجاب میں ہے تو نون لیگ والوں نے اسی طرح کیا. اس طرح آپ کو پتا ہے پھول نشاور کرنے سے آپ مطمئن ہو جاتے بھائی، اتنا کافی ہے. دیکھیں آج کے دور میں آپ کے بیانی کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آپ کہتے ہیں نواز شریف کے بیانی سے لوگ، تو پھر مولانا اتنے عرصے ناراض بھی کیوں رہے، اور مولانا نے متعدد بار شکوے کا اظہار بھی کیا. مولانا کا موقف یہ تھا کہ ہم یہ آل پارٹی سے باہر نکلے اور اس کو ایک شکل دے دیں. ہم جب سب کٹھے ہیں نا، اس کو ایک شکل میں لے آئے. ہم جسی طرح اب مساق بن رہا ہے، مساق کا مطلب ہوگا کہ ہم نے ایک قسم کا ایک دستور سمجھے یا جو چیز بھی سمجھے، جیسے مساق جمہوریت تھا اس کو بھی اس میں ایڈ کریں گے. تو ہم نے مشترکہ ایک لایا، ہمیں ایک لائن اور ایک گارڈ لائن مل جائے گی ہم نے کیسے اس سسٹم کو آگے چلانا ہے. تو اب دوسرا ہم نے پی ڈی ایم کی شکل میں باقاعدہ ایک اتحاد کی شکل، اس وقت تک اتحاد نہیں تھا ہمارا، پی ڈی ایم نہیں تھا یا کچھ بھی نہیں تھا. اب پی ڈی ایم کی شکل میں ایک اتحاد بن گیا، اس کے عہدے بھی بن گئے، اس کو ہم آگے صوبوں میں بھی لے جائیں گے. ٹھیک ہے، صوبوں کی سطح پہ تو پھر مربوط ہو جائیں گے نا آپس میں، پھر بعد میں مشترکہ فیصلے ہوں گے. کتنے 2023 تک سب ہو جائے گا سارا کام؟ نہیں یہ انشاءاللہ ہو رہا ہے، یہ آپ کو بہت جلدی خبریں مل رہی ہے. دیکھیں ہمیں ہو سکتا ہے وہاں تک یہ پہنچے نہ دیں، اس سے پہلے بھاگ جائیں. ابھی دیکھیں ہمارے جلسوں میں کل ان کو خان صاحب کو اگر بند کرنا تھا تو سب سے پہلے اسکول بند کرتے. معصوم بچے جا رہے ہیں اسکولوں میں، کے جی کے بچے ہیں، پرہیب کے بچے ہیں، چھوٹے بچے معصوم اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کو تو کورونا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اور جلسے بند کر دو، ریلیاں بند کر دو، کورونا ہو رہا ہے. جب تک اپنے جلسے ہو رہے تھے، جب تک اپنے جلسے چل رہے تھے، جب تک بھی نہیں ہو رہا تھا کورونا کسی کو. جب انہوں نے سوات میں جلسہ کیا، پنجاب میں جلسہ کیا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. گلگت بلتستان میں ان کے لوگ روزانہ جلسے کر رہے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب وہ پابندیاں لگا رہے ہیں. مقصد یہ وہ خوفزدہ ہیں،
اور ان کو پتا ہے کہ میری کیا پوزیشن ہے. اور الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا وہ خوفزدہ ہیں یا ان کو خوفزدہ کرنے والے لوگ مطمئن ہیں؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ان کو خوفزدہ. ابھی آپ نے خود کہا جو طاقتور ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں، تو وہ لوگ تو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھا ہم کسی شخص کو کسی ایک شخص کے اوپر آپ کسی ادارے کو نہیں رکھ سکتے. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ادارہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم اس بات کی اچھا نواز شریف صاحب نے براہ راست نام لے کے اداروں کے سربراہوں کی بات کی، اس سے مولانا مطمئن ہے؟ مولانا صاحب نے تو پہلے بات کی اس طرح کی، آزادی مارچ میں ہم نے بات کی ہے. مولانا صاحب تو نواز شریف سے پہلے آگے گئے ہوئے ہیں. سربراہوں کے نام تو نہیں نواز شریف نے مولانا صاحب نے تو اس سے پہلے اشارتاً بات ہوئی ہے، سربراہوں کے نام تو نہیں. ہم نے تو دیکھیں بات سن، جب آزادی بات کے دوران اگر مولانا صاحب کی آپ تقریر نکالیں گے، ویڈیو نکالیں، آپ کو ساری کہانی سامنے آ جائے گی. نواز شریف صاحب نے تو اب نام لے لیا نا کسی بندے کا. میں یہی کہہ رہا ہوں اس سے مطمئن ہے مولانا صاحب کو، ان کو فرق نہیں پڑتا. ہم پوری پی ڈی ایم مولانا صاحب پوری پی ڈی ایم مطمئن ہے. کہاں مطمئن ہے؟ بات تو سنیے میری. نہیں چیئرمین بلاول زرداری تو کچھ اور کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے شاک ہوا، I was shocked. میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں، آپ کو جواب مل جائے گا. پوری پی ڈی ایم اس بات پہ مطمئن ہے کہ اس چوری کا، اس ریگنگ کے پیچھے کون لوگ ہیں، اس کو لانے میں کون لوگ ہیں، اس پہ ہم سب مطمئن ہیں. اب کسی نے کسی کا نام لے دیا، کسی نے نام نہیں لیا، اس پہ اندر تو ہم سب مطمئن ہیں. بیانیہ ہمارا ایک ہے، پوری پی ڈی ایم کا بیانیہ ایک ہے. اب اگر ایک آدمی نے نام کھل کے لے دیا کہ فلاں فلاں ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ، اصل میں اندر تو ہم سب ایک ہیں. اچھا اس میں ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا لنڈن میں، اس کے بعد میں جو حشر ہوا اس کا، وہ آپ نے بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب خود کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے میمو گیٹ اسکینڈل میں زرداری صاحب کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف، تو وہ تو وہاں پہ ختم ہو گیا. اب اس طرح کی چیزیں ہیں یا اس طرح کے پی ڈی ایم ہیں یا کوئی بھی آپ اس کا نام رکھ لیجئے، اس کی وقت کتنی ہے، کتنے عرصے وہ اس طرح کی چیزیں چل سکتی ہیں پاکستان جیسے حالات میں؟ آپ نے میرے جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے وہی کہہ دیا. انہی چیزوں سے بچنے کے لیے تو یہ ہم کر رہے ہیں، میثاق بنا رہے ہیں اور سارے ایک چیز اتحاد کی صورت میں لا رہے ہیں. انہی چیزوں سے بچنے کے لیے میں یہی تو آپ سے میرا سوال دیکھیں، نہیں میرا سوال آپ سمجھے نہیں. جہاں پہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا نواز شریف صاحب نے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اس کو وہ سہار نہیں سکے، اس کو بچا نہیں سکے اپنے ہی کیے ہوئے اس چارٹرڈ کو. اب یہ نیا چارٹرڈ ہے، نئی آپ نے پی ڈی ایم بنائی ہے، یہ کتنے عرصے چلے گی؟ یہ ایک ایک کر کے بھاگ تو نہیں جائیں گے یہ سارے؟ دعا کریں گے تو انشاءاللہ چلے گی، کوئی نہیں بھاگے گا اور ہم انشاءاللہ مضبوط کھڑے ہوئے ہیں، مضبوط پاؤں. کب تک گرا دیں گے اس حکومت کو؟ حکومت تو گری ہوئی ہے، حکومت تو گری ہے. ہم حکومت گرنے کے بعد کے معاملات پہ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ یہ نہ کہ حکومت کے اندر تو ہے کچھ نہیں نا. دیکھو عوام کے دیکھو جو کوئی بھی حکومت ہو یا سیاسی جماعت ہو عوام کے اوپر ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں کتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، سوئی اسمبلی. ابھی پچھلے دنوں میں ناموں سے رسالت میں ایک ریلی کی ہے پی ٹی آئی نے، مشکل سے 300 آدمی نہیں تھے اس میں، 300 یا 400 آدمی تھے مشکل میں اس میں. یہ آپ نے کل دیکھا، ابھی پچھلے 10 دن پہلے ہوا کراچی میں. کراچی میں تو یہ صورتحال ہے، ان کے ایم ایل اے اور ایم پی اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے ہیں، حلقوں میں جاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. تو باقی ملک کا بھی یہی حال ہے، باقی ملک کا بھی یہی حال ہے. آپ نے سوات کا جلسہ دیکھا کیا حالت تھی، آپ نے پنجاب کا جلسہ دیکھا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے ساری بات، لیکن آپ کے سامنے تھی. جلسوں سے آپ کیا اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ حکومت بنے گی، گرے گی، چلے گی؟ اس بات کا اندازہ ٹھیک طور پہ لگا سکتے ہیں آپ؟ عوامی قوت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہوئی ہے. عوامی قوت سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آخری بات سر میں آپ سے پوچھوں، یہ جو سروے رپورٹ آتی ہیں، ابھی جی بی الیکشن سے پہلے سروے رپورٹ آئی اور اس میں بتا دیا گیا تھا پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور فلاں جماعت ہار رہی ہے، اور یہ ریگنگ کے زمرے میں نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل ریگنگ ہے، بالکل ریگنگ ہے، یہ بہت بالکل ریگنگ ہے، زمرے میں نہیں آتی، ریگنگ ہے. یہ ریگنگ کا ایک حصہ ہے نا. مثلا آپ نے وہاں پر آٹے تقسیم کیے، کینڈیڈیٹ سے تقسیم کیے. نہیں یہ تو الگ سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ یہ کہ میں رائے عامہ ہموار کرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سروے رپورٹ بنائی بھی ہیں اور اس طرح کی آئیں کہ آپ کے حق میں جاری ہوں تو آپ یہ ریگنگ تو ہے نا. یہ جتنے سروے رپورٹیں بناتے ہیں، کبھی انہوں نے جی او آئی کو کسی کھاتے میں استعمال کیا؟ اور دنیا نے دیکھا کہ جی او آئی کی آزادی مارچ جب اسلام آباد میں پہنچی تو بی بی سی نے کہا 25 لاکھ آدمی نماز جمعہ پڑھ رہے تھے. یہ بی بی سی کا فگر، میرا اور آپ کو نہیں تھا. تو کہنے کی بات یہ کہ یہ سروے اپنی مرضی کے بناتے ہیں.
ये लाजमी राय मार करने राय लाजमी नहीं, पाकिस्तान बाहर वाली भी शीरवाद इनको शामिल होती है, ठीक है, उनकी भी मर्जियां इसमें शामिल होती पॉलिटिकल एजेंडा होता है इसके पीछे। है। बिल्कुल होता है, बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, असलम गौरी की खुली खुली गुफ्तगू आपके हवाले मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।